کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے۔ رومیوں کے نام خط نکالیے، اس کا 8واں باب، اور ہم اس کی 4 آیت سے لے کر اس کی 11ویں آیت تک اس کلام کے حصے پر تھوڑے وقت میں غور کریں گے، تاکہ ہم بہتر طور پر آج اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اور آج کا عنوان ہے جذبات کے ساتھ نہیں، روح القدس میں خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ آمین۔ یہ عنوان ہے جذبات کے ساتھ نہیں، روح القدس کے ساتھ خدا میں چلنا ہے۔ آمین۔ آئیے 8ویں باب کی 4 آیت کو جلدی سے ہم پڑھتے ہیں، اس کو تاکہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں سیکھ سکیں۔ لکھا ہے تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں ہے بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہے، کیا کلام کہتا ہے؟ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جسمانی کیا کرتے ہیں؟ جسمانیاں رہتے ہیں، آنکھ کدھر ہے؟ جسمانی جو، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ ہاں، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ موجود تو ہوتے ہیں، وجود تو ان کا ہوتا ہے، پر وہ خود موجود نہیں ہوتے، دھیان کسی اور پاس نہیں ہوتا، یا کڑی حال ہوتا ہے یا اپنے معاملات حال ہوتا ہے، کیونکہ ان کی فکر کیا ہے؟ صرف جسمانی باتیں۔ لیکن کلام کہتا ہے جو جسمانی ہے وہ ان کے خیال کیا ہے؟ جسمانی خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جسمانی نیت موت ہے، کیا ہے؟ مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے۔ کیا ہے؟ جسمانی نیت کیا ہے؟ خدا کی، کیونکہ نہ تو وہ خدا کی شریعت کے تابع ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ کیا ہے؟ وہ کہنے نے جی خدا نہ چلنا بڑا اوکھا بھی ہے، کہ کیا کہ خدا نہ چلنا بڑا اوکھا ہے، اس لیے وہ کیا وہ اور مائنڈ کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خدا کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ کلام یہ کہتا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہو۔ ہیلیلویا۔ کیا ہے؟ خدا کا روح کیا ہو تم میں؟ مگر جس میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے آج ہم خدا کے کلام میں سے بات کر رہے ہیں کہ جذبات کے ساتھ نہیں۔ کس کے ساتھ جی؟ جذبات کے ساتھ نہیں۔ بات ضروری ہے کیونکہ جب ہم انسان ہیں تو ہماری فیلنگز اور جذبات رکھتے ہیں، لیکن ہم خدا کے ساتھ جو ہیں وہ اس کے روح میں چل سکتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ کیسے؟
साथ है, रूह के साथ है। जज्बात के साथ नहीं, कैसे? रूह के साथ। बोले खुदा के, खुदा के रूह के साथ। क्योंकि जज्बात तो फिर आपको पता है सुबह सुबह उठने को फिर दिल नहीं करता ना, जज्बात तो ये कहते हैं ना, कोई गल नहीं खैर है। जज्बात तो फिर आपको बेड से उठने के लिए तैयार होने नहीं देते। जज्बात तो फिर कहते हैं कि भाई पूरे वीक के बाद एक दिन आया तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बाजार को भी टाइम देना चाहिए, रिश्तेदारों को भी टाइम देना चाहिए, और फिर ठीक है वो भी ज़रूरी है कि धुलाई होनी चाहिए, पर सिर्फ कपड़ों की धुलाई नहीं होनी चाहिए, इतवार वाले दिन हमारी भी धुलाई होनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे हैं, चंगी तरह धोदे हैं ते मेरी कर सफाई। तो ये जो इतवार का दिन है ये कपड़े धोने का दिन नहीं है, हमें खुद को धोने के लिए पेश करना है खुदा की हजूरी में। हमें खुद को खुदा के ताबिया होने के लिए खुदा के सामने पेश करना है, उसके हजूर के अंदर आना है। इसलिए याद रखिए इस बात को गहरे तौर पे अंडरस्टैंड कीजिए कि खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है कि जज्बात के साथ नहीं, क्योंकि अगर हम जिस्म के साथ खुदा के साथ चल रहे हैं, हमने जिस्म में रहकर खुदा के साथ चलना है, पर उसके रूह की रहनुमाई में चलना है। हमें रहना जिस्म के अंदर है, पर चलना कैसे है? रूह की रहनुमाई के अंदर चलना है। क्योंकि अगर कोई जिस्म के अंदर है और नफसानी सोच रखता है, जिस्मानी सोच रखता है, शैतानी सोच रखता है, याद रखिए वो कभी खुदा की आवाज नहीं सुन सकता। कलाम मुकद्दस में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है, जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यानी कौन सुने? जिसके कई दफा हमारे कान बड़े पतले होते हैं, कोई लिपि हिलाया में पता लग जाता है कि यह बंदा कोई साढ़े हाथ तो चंगी गल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम रूहानी तौर पे इतने वीक होते हैं, हम रूहानी तौर पर इतने कमजोर होते हैं कि हम खुदा की आवाज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हम खुदा की आवाज़ को समझ नहीं पाते, हम खुदा की आवाज़ पर फोकस नहीं कर सकते, हम कई दफ़ा खुदा की आवाज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हम आवाज़ तो सुन रहे होते हैं, पर याद रखिएगा जब हम जज्बात के साथ हैं तो फिर हम खुदा की आवाज़ में और इंसानों की आवाज़ में फ़र्क नहीं कर सकते। खुदा की आवाज़ में और इंसानों की आवाज़ में वही फर्क करते हैं जो कान रखने वाले होते हैं। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा था? मेरी भेड़ें क्या करती है? मेरी आवाज को सच्ची बात, मेरी भेड़ें क्या करती है? मेरी आवाज को सुनती है और पहचानती है। क्या करती है? और पहचानती है, सुनती भी है और पहचानती भी है। अगर आपको आवाज़ की पहचान है तो पहचान आवाज की उसी बंदे को होगी जो सुनेगा। अब जिसने सुनी नहीं है वो आवाज के अंदर पहचान नहीं कर सकता, वो सही और गलत के अंदर इम्तियाज नहीं कर सकता। इसलिए अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को कि हमें जिस्म के अंदर रहकर जो है वो रूह में जिंदगी गुजारनी है। हालेलुया। रहना तो जिस्म में है, पर जिंदगी किस में गुजारनी है? खुदा के रूह के अंदर। आमीन। क्योंकि खुदा का वादा है मैं फिर उसे जिंदा करूंगा जो रूह में जिंदगी गुजारेगा। आमीन। यानी जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया, जलाया गया, इसी तरह वो भी जिंदा होंगे जो रहते तो जिस्म में है, रहते तो दुनिया में है, पर वो दुनिया में नहीं है, वो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। उनका ताल्लुक, उनका रिश्ता, उनकी पहचान, उनका दिल मसीह के लिए धड़कता है। इसलिए किताब मुकद्दस में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें जज्बात के साथ नहीं, इसके साथ, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना कई दफ़ा फिक्रा बड़ा अच्छा है, अच्छी बात है कि हमें, लेकिन हमें समझना ये चाहिए, हमें अंडरस्टैंड ये करना चाहिए
کئی دفعہ میں نے ایک فکرہ اکثر لوگوں کا چرچ ہے وہ کہیں گے جی کل سب خدا دی مرضی ہوگی تو میں آواں گا کی کہیں گے خدا دی مرضی تو بندہ انہوں پوچھے کہ تو چرچ خدا دی مرضی نہ چھڑ رہے یہ خدا کہندا چرچ نہ یعنی ذرا تعصب ذرا منافقت ذرا دیکھیں کی اور کیا جی خدا دی تو میں تو خدا کی کیا مرضی ہے یعنی یہ تو خدا کی مرضی نہیں ہے ہم بہت دفعہ جذبات سن رہے ہوتے ہیں ہم بہت دفعہ جذبات کو ترجیحات دے رہے ہوتے ہیں ہم بہت دفعہ جو ہے وہ اپنے اندر کو ترجیحات دے رہے ہوتے ہیں خدا کی آواز کو ترجیحات نہیں دیتے کیونکہ یاد رکھیے خدا عبادت کرنے سے کسی کو روکتا ہے وہ تو کہتا ہے کیا کروں میری تو خدا کی مرضی کیا ہے کلام میں کیا لکھا اس نے ہمیں کیوں بنایا کیا کریں ہم اس کی تو بھئی ہمارے بنائے جانے کا ہی مقصد کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے عبادت کرنی ہے اب ہم کچھ چیزیں جو ہیں یاد رکھیے گا کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ خدا سے میں بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ چیزیں خدا کہتا بھائی کرنی ہے جو چیزیں کرنی ہے وہ کرنی ہے کیا کرنی ہے جو چیزیں وہ کرنی ہے ان کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب آپ ایک بندہ جو ہے وہ موٹر وے پولیس میں بھرتی ہو جائے اور روڈ پہ کھڑا ہو جائے اور ہر بات پہ وہ کیا کرے گا پوچھے گا خدا جو ہے میں یہ سمجھیے اس بات کو کہ خدا ہمارے جذبات ہی استعمال کرتا ہے پر ہم نے جذبات میں اور خدا کی آواز میں فرق معلوم کرنا ہے کیا کرنا ہے خدا نے کسے استعمال کرنا ہے مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور جب خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے تو ہمیں فرق کرنا ہے کہ یہ آواز میرے اندر سے تو نہیں ہے یہ آواز میرے اندر سے تو نہیں پیدا ہوئی یا یہ آواز خدا کی طرف سے ہے کیونکہ ہمیں خدا کی آواز میں اور اپنے اندر کی آوازوں میں بھی فرق پیدا کرنا ہے کئی دفعہ ہم تجربوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جذبات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں فیلنگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور اکثر میں دوستوں کے ساتھ میں آپ کو جسٹ سیدھی سی بات کر رہا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم دوست خدام تو میں کئی دفعہ کئی دوستوں کو کہہ دوں گا یار اینڈ والا گیت شروع نہ گائے تو شروع تو کچھ کر کیا کر لیں یعنی آپ کو پتہ ٹائم ہے اتنے بجے کا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ اینڈ پہ کیا کریں گے پیسے کو روم میں کہہ رہا تو بھائی پہلے روم سے شروع کر لیتے 15 منٹ تاکہ وہ 15 منٹ جو ہے وہ سیو کر لیے جاتے کئی دفعہ یاد رکھیے گا ہم بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنے اندر کو کس پہ لگا دیتے ہیں خدا کے روح کے اوپر لگا دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں یعنی بہت دفعہ ہم کیا کرتے ہیں بہت سی چیزیں خدا کے روح پہ لگا دیتے ہیں بڑے ایکسپیرینس ہے ایک جگہ پہ مجھے کلام کی خدمت کے لیے بلا لیا گیا تو پتہ بھی تھا میرا میسیج ہے اشتہار بھی لگا ہوا ہے تو ایک بزرگ خادم تھے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ سنڈے والے دن میں چرچ میں چلا گیا انہوں نے کہتے ہیں مجھے آپ کو کلام سنانا اب پورے مہینے سے چیز طے ہے اور جس فیملی نے ارینج کیا ہے وہ سارا انہوں نے کہا کہ چلے پیسہ ہم چرچ کے اندر ہی ان کی شکر گزاری کر لیتے ہیں تو اچھا بیٹھ کے سامنے اب چرچ لگا ہوا ہے ورشپ ہو رہی ہے تو کلام سنانا میں کہ جی میں سنانا اچھا تب میں دعا کرنا جو خدا کا روح میں کہے گا پھر میں تمہیں مفت کروں میں کہ کر لیا بھائی تو وہ فیملی پیچھے سے بولی قاضی صاحب نے کلام سنا میں کہ انہوں نے مان جتن روح نے کیا دیتا تو ہم پھر انہوں نے من نہیں کرتے تو میں نے دل میں سوچا کئی دفعہ ہم اچھی بات ہے ہم خدا نے کچھ چیزوں کی ہمیں سمجھ بھی دی ہے کیا دی ہے بولے کچھ چیزوں کی خدا نے ہمیں کیونکہ کلام کہتا ہے اس نے ہمیں خدا سے کیا کیا تھوڑا سا کم کر بنایا خدا نے ہمیں فہم دیا ہے خدا نے ہمیں سینس دی ہے خدا نے ہمیں انڈرسٹینڈنگ دی ہے آمین تو ہم نے کیا کرنا ہے اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی چلنا ہے جو خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے کیا کی ہے
جو خدا نے ہمیں اس کو بھی استعمال کرنا ہے. خدا یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سینس استعمال نہیں کرنی, ہم نے اس کو بھی کرنا ہے, کیونکہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اگر سینس کو استعمال نہیں کرتے تو پھر نان سینس ہم سمجھتے ہیں کیا رویہ ہوتا ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں اگر آپ کسی بندے کا دماغ کام نہ کر رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ گلی کے اندر جا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے, پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے, اس کی وہ دل کرے تو ایویں بولتا جا رہا ہے نا, تو کیا اس کی جو سینس ہے وہ کام اس کو یہ نہیں پتا کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا, میری رسپیکٹ خراب ہوگی یا لوگ میرے بارے میں, تو وہ سینس استعمال نہیں کر رہا. اور جو سینس استعمال کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی اگر میرا ٹروزر پھٹا ہوا ہے تو میں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. یعنی خدا نے کیا دیا, ہمیں سینس بھی دی ہے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاں سینس استعمال کرنی ہے وہاں سینس استعمال کیجیے. آمین. کیا کرنی ہے, سینس استعمال کرنا. جہاں جذبات کی ضرورت ہے وہاں کیا کرنا ہے. کلام میں کیا لکھا, تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے کیا کرنے سے, آپ کی طاقت کے اندر آپ کی فیلنگ بھی ہے. ہم نے فیلنگ سے بھی خدا سے محبت کرنی ہے. ہیلیلویا. ہمیں جذبات کے ساتھ بھی خدا کی ستائش کرنی ہے. ہیلیلویا. ہمیں قوت کے ساتھ بھی خدا کی ستائش کرنی ہے. لیکن کلام اس بات پر زور دیتا ہے جہاں خدا کا معاملہ آ جاتا ہے پھر ہمیں جسم سے ہٹ کر جو ہے پورا فوکس خدا کے روح پر کرنا ہے. آمین. اور خدا کے روح پر جب آپ فوکس کریں گے تو خدا کا روح دو کام نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا, وہ خدا کی مرضی اور کلام کے خلاف آپ کو نہیں لے کر جاتا. بولے ہاتھوں اٹھا کے بولے, وہ خدا کی مرضی اور کلام کے خلاف آپ کو لے کر, یعنی جو روح القدس ہمیں دیا گیا ہے وہ خدا کی مرضی کے خلاف بھی نہیں ہے اور خدا کے کلام کے خلاف بھی نہیں ہے. بولے خدا کی مرضی کے خلاف بھی نہیں ہے, اونچی آواز میں, اور خدا کے کلام کے خلاف بھی نہیں ہے. کئی دفعہ ایسی چیزیں آتی ہیں سننے کے اندر. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ہم نا جو پینٹیکاسٹل خدا کے لوگ ہیں, ہم لوگوں کے لیے اب تماشا بنتے جا رہے ہیں. کیا بنتے جا رہے ہیں, ہم لوگوں کو برکت کا باعث بننے کی بجائے اب لوگ ہم پر بڑی تنقید کرتے ہیں. کیوں تنقید کرتے ہیں, کیونکہ ہم کئی دفعہ اس طرح کا عمل کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب ہم بھی کلام میں سے نہیں دے سکتے. کیا نہیں کر سکتے, بولے بولے یہ سچائی ہے, جن کا جواب ہم بھی کلام میں سے نہیں دے سکتے. پچھلے دنوں کے اندر ایک دوست ہے, انہوں نے دل تو بڑا چلتا ہے کہ یار ہم ان کو تھوڑا سا جواب دیں, لیکن اب ہم میں سے کئی ایسے لوگ جو ہے وہ اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ بھائی وہ کلام میں بھی کراس کر رہے ہیں, ان کو تھوڑا ہم جواب دیں. پچھلے دنوں کے اندر ایک دوست ہے میرا, اس نے 2-3 ویڈیو بنا ڈالی. وہ جی ایک نوجوان خاتون ہے, وہ غیر زبانوں میں کلام نہ اردو سے ترجمہ کر رہا ہے. وہ بھی تیری زبان اردو سے سنا دو آ کر. یہ کیا کرنے, کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی, مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, آپ دعا کر رہے, ورشپ کر رہے, سیپریٹ معاملہ ہے. لیکن اب میں کلام سنا سکتا ہوں اور میں غیر زبان میں ترجمے کے لیے ساتھ کھڑا کر دوں. تھوڑا سا فوکس کریں, اچھی بات ہے. میں اکثر مجھے کئی دوست جو ہیں ان کو فتویٰ بھی لگایا جاتا ہے. کئی دفعہ مجھے کئی دوستوں نے, میں پچھلے 2-3 سالوں میں کوئٹہ میں تھا تو وہاں پر بازی کر اس پینٹیکاسٹ میں کہ خدا کی شکر گزاری میں پینٹیکاسٹ. پر ہاں, پر ایک بات ضرور ہے کہ میں آئندہ حرکت نہیں کرتا جس سے نجات کا کام ہونے کی بجائے لوگ اسٹارٹ ہو, کیونکہ ہم نے روحوں کو جیتنا ہے. آمین. اور روح کیسے جیتی جا سکتی ہے, خدا کے کلام میں سے. آمین. یہ ایکٹ کر کے اور اچھل کود کے ہم روحیں نہیں بچا سکتے. کیا کر کے, اچھی بات ہے خداوند اگر آپ کو زور دیتا ہے, لیکن ہر دفعہ یہ معاملہ نہیں ہوتا. ہر دفعہ کا یہ روٹین نہیں آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ ایسے ایکٹ کریں جو جذبات کے اندر, کس کے اندر ہو, اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں فرق معلوم کرنا ہے, ہمیں جذبات کے ساتھ نہیں چلنا. میں کہتا ہوں اور خدا کا روح تانوں کہنا نہ تپے کلاتے کھلو جو پھر نہ ڈرو. آمین. لیکن جذبات کے ساتھ یہ نہیں, میں منع نہیں کرتا, جہاں خدا کا روح ہے وہاں کیا ہے,
لیکن جذبات کے ساتھ نہیں, کیونکہ اگر آپ جذبات کے ساتھ کریں گے پھر آپ لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں گے. اگر آپ روح میں کریں گے تو پھر آپ کے لیے برکت ہوگی. آمین, ہیلیلویا. اور جو روح میں کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا, خدا خود کام کر رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خدا خود کام کر رہا ہوتا ہے. اب بڑی عجیب سچویشن ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کہڑا کرنٹ مرنٹ اور بڑی چیزیں ایکٹ عجیب سی چیزیں جو ہے وہ جذبات کے اندر جو ہے بہ رہی ہیں. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہم پھر لوگوں کو برکت کا باعث ہونے کی بجائے کیا ہوتا ہے, پھر ہم لوگوں کے لیے بے برکتی کا باعث بننا شروع ہو جاتے ہیں. پھر لوگ جو ہے وہ ہم سے تھوڑا دور ہونا شروع کرتے ہیں. وقتی طور کے اوپر تو بڑا اچھا ہوتا ہے, وقتی طور کے اوپر تو لوگ جو ہیں وہ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کچھ سالوں کے بعد وہ چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں پہ بلڈنگ نہیں کھڑی رہ سکتی جس کی بنیادیں خدا کے کلام میں سے نہیں ہیں. بولے, وہ بلڈنگ کبھی کھڑی نہیں رہ سکتی جس کی بنیادیں خدا کے کلام میں سے نہیں ہیں. میں نے پاکستان کے اندر ایک عجیب سا سسٹم دیکھا ہے, لوگ بس ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں, پادری صاحب وہ لوگوں کو ہم بڑا پروموٹ کرتے ہیں, جی دسو یہ کرو, مینوں کسے کچھ کیتا ہوئے کہ نہیں, یہ دسو مینوں کسے کچھ دسو, کر ذرا چھاتی پاؤ, مارو نظر ذرا ہے. واہ واہ, پادری صاحب کو بڑی برکت ہے, وہ چھاتی پاندا نے تو سارا کچھ دس دیندا ہے. کی کر دیندا ہے؟ او بھائی, خدا کے خادم جو ہیں وہ چھاتیاں نہیں باندھے. خدا کے خادم جو ہیں وہ ایک ہی کام بتاتے ہیں, وہ لوگوں کا گناہ لوگوں کو بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ لوگوں کے نقص لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں. اور جب لوگ, یاد رکھیے گا کہ جب لوگوں کے گناہ لوگوں پر ظاہر ہوں گے تو پھر جب لوگ توبہ کریں گے تو یاد رکھیے گا پھر دنیا کی کوئی قوت, کوئی بدرو, کوئی جادوگر ان کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا, کیونکہ خدا کا روح ان کے اندر ہے. آمین. وہ آپ بتائیں گے, کوئی اور بتائے گا, کوئی اور بتائے گا, پھر وہ اس سسٹم کے حصے کے اندر چلے جائیں گے. خادموں کا کام منادی کرنا اور گناہ ظاہر کرنا ہے. ہیلیلویا. کیا کرنا؟ منادی کرنا, گناہ. اے وہ جو سٹینڈ کرنے والے دنیا میں بڑے بیٹھے ہوئے ہر جگہ پہ آپ کو ملے. خدا نے ہمیں جس کام کے لیے بلایا ہے یہی ہے کہ ہم لوگوں کی رسائی خدا تک کروائیں. آمین. لوگوں کا رشتہ کہاں تک کروائیں؟ لوگ خدا کے ساتھ کنٹیکٹ ہو جائیں, لوگ خدا کے ساتھ جڑ جائیں, لوگ خدا کے ساتھ, لوگ خدا کی آواز سنیں. آمین. کس کی آواز سنیں؟ لوگ پرسنلی خدا کی آواز سنیں, خدا ہم سے بولے اور کلام کرے. آمین. اب مقدس کا پردہ پھٹ گیا, کیا ہو گیا؟ خدا ہم سب کو میسر ہے. ہیلیلویا. خدا ہم میں سے ہر ایک سے بات کر سکتا ہے. ہیلیلویا. ہم جو خادم ہیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تاکہ آپ خدا کی قربت میں جا سکیں. اور جب آپ خدا کی قربت میں جائیں گے پھر خدا کا دیدار آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. ہیلیلویا. خدا کی حضوری آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. اس لیے کتاب مقدس میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم نے کلام میں لکھا ہے کہ آخری زمانہ کے اندر بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. کیا کریں گے؟ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے روح میں فیل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کتاب مقدس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ روحانی آدمی جو ہے وہ روحانی باتوں کو پڑھ لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ روحانی آدمی روحانی باتوں کو پڑھتا ہے, کیونکہ جو روح میں ہے وہ روح کی باتوں کو پڑھے گا, اور جو جسم کے اندر ہے وہ کبھی بھی روح کی باتوں کو پرکھ نہیں سکتا. اس لیے یاد رکھیے گا ہمیں جذبات کے ساتھ نہیں, ہمیں روح القدس میں بڑھنا ہے. ہیلیلویا. بولے کس کے ساتھ؟ روح کے ساتھ. ہمارے جذبات ہمارے قبضے میں نہیں ہونے چاہیے, ہمارے جذبات پاک روح کے قبضے میں ہونے چاہیے. ہیلیلویا. سارے جذبات کسے قبضے میں ہونے چاہیے؟ اور پاک روح کبھی آپ کا تماشا نہیں بناتا. پاک روح کبھی بھی خدا کی توہین ہونے, پاک روح کبھی بھی تحقیر خدا کی ہونے.
खुदा का रूह जो है, याद रखिएगा, वो हमें इज्जत देता है। हालेलुया। क्या करता है? जब भी आता है उसको उसका लेवल बदल देता है। खुदा का रूह तो हमें काम देता है, जिम्मेदारी देता है। आमीन। आमीन। ठीक है, खुदा का रूह जो है वो तो हमें, और इस दफा हम सीखेंगे कि रूह कुछ कुव्वत क्या देता है पेंटिकोस्ट के ऊपर। केड़ी कुव्वत है ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, और ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚ ਨਸੀ ਹੈ। हम कहते हैं रूह कुछ मिला, कुव्वत मिल गई। उस कुव्वत में करता क्या है भाई? ये तो पता ही नहीं है हमें कि वो कुव्वत मिली क्यों थी, वो कुव्वत का मकसद क्या था हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम पेंटिकोस्ट के संडे वाले दिन इस पर बात करेंगे। मैं खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि खुदा फजल करे। इसलिए याद रखिएगा, जब हम रूहुल कुद्स में हैं तो कलाम मुकद्दस इस बात पर जोर देता है कि इस बात पर फोकस करता है। जब आप पहला पत्र दूसरा बाब 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है, क्योंकि अब देखिए हमने फ़र्क क्यों मालूम करना है। अब हम जिस्म के अंदर है। किसके अंदर है? अब जिस्म और रूह की जंग है। क्या जंग है? जिस्म और रूह की। अब हमने, अब जिस्म भी बोल रहा है और रूह भी हमारे अंदर बोल रहा है। बोले क्या कर रहे हैं? अब हमारे अंदर से भी आवाज आ रही है और पाक रूह की भी। अब दोनों के अंदर क्या चल रही है? जंग। अब खुदा का रूह क्या कहता है? कलाम मुकद्दस में याकूब इसके 4 बाब की 5 में लिखा है, तुम में खुदा का रूह है। अगर खुदा का रूह है तो तुम में हसद नहीं होता। क्या नहीं होना चाहिए? बोले तुम में खुदा का रूह है, तुम में हसद नहीं होना। अब हसद क्या, किसकी ख्वाहिश है? जिस्म की। जेलसपन किसकी ख्वाहिश है? अब रूह क्या कहता है? रूह ये नहीं कहता कि आपने किसी की तरक्की में रुकावट बन गई। हसद, जेलसपन। और कई दफा हम क्या कर रहे होते हैं कि कई दफा जेलसपन का रूह जो होता है ना, वो क्या कर रहा होता है? वो हमारे अंदर काम कर रहा होता है। मैं जब सेमिनरी के अंदर था तो खुदा ने एक खादम से मुलाकात का मौका दिया। मेरी उससे मुलाकात हुई और एक दोस्त था मेरा, एक दो दफ़ा हम गए तो कादी साहब जो थे बुजुर्ग खादम थे, और एक दिन वो ना हर 3 महीने के बाद ना वो चर्च की लीडरशिप को काम दिया करते थे। क्या करते थे? काम। तो अब 3-4 जुमेरात हो गए, मैं उनकी तरफ जा रहा था। उन्होंने मुझे खुदा की रूह की रहनुमाई के अंदर 2-3 दफ़ा कलाम की खिदमत भी दी। और उन्होंने, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं जाऊँगा तो खुदा में कलाम की खिदमत देगा। मैं कहना सुनेंगे यार जो होगी सकता। तो याद रखिए, पाक भी दोनों तरफ काम करता है। हालेलुया। क्या करता है? दोनों तरफ काम करता है। हमारे बुजुर्ग खादम थे ना, जिसके साथ वो कहते एक दिन सुबह दरवाज़ा खड़ गया तो बेटा एक बंदा आ गया, कहता जी कादी साहब पाक ने भेजा, मैं ताड़ी मदद मेरी मदद किन्हें भेजे? उन्होंने कहा चलो चाह पियो तो फिलहाल मैंने पाक ने नहीं किया कि मैं तेरी मदद कर। कई दफ़ा इस तरह के फिक्रे इस्तेमाल करते हैं जिनमें हमारी अपनी बेनिफिट्स होते हैं। और हम नाम किसका लगा रहे होते हैं? खादिम। जब इबादत ख़त्म हुई तो उन्होंने उस दिन लोगों को महसूस किया और कलाम की खत्म करने की। इस वजह से मुझे उन्होंने, मैं नीचे बैठता था, उन्होंने कहा नहीं आज तुम इतने बैठोगे तुम कलाम सुनो। इसी तरह बैठे हुए थे हम, एक बहन आ गई और बड़े गुस्से के अंदर पादी साहब को घूर घूर के देख रही थी। कहती है पादी साहब मैं दुआ भी करती हूँ, मैं चर्च की सफाई भी करती हूँ, पर आप मुझे क्यों महसूस नहीं करते? इसको तो उसका लहजा बदला हुआ था, रवैया बदला हुआ था। पादी साहब इस्माइल की बुजुर्ग फादर थे, कहना ऐसे वजह नहीं करते कि इसी वजह से नशा लगा। फिर वो आंसुओं के साथ रोई। उन्होंने कहा भाई गल है कि तुम मैं की महसूस करा, तुझे जज्बात ना पड़ी हुई। पादी साहब के साथ तो इस कदर आप बोला है हम बैठे बैठे किया। पादी साहब 2 मिनट खामोश हो गए और कहने लगे मेरा पुत्र है ही नहीं कि खुदा दिन हो गए कि तुम खोल ले वो
جذبات کی جب میں بات کرتا ہوں تو خدا کے کلام کو روح میں قبول کرنا ہے، جسم میں قبول کرنا مشکل ہوگا، بولے جسم میں قبول کرنا، کیونکہ ہم پاک روح کی باتیں ہضم نہیں کر سکتے جسم میں رہ کر، ہم کلام کی باتیں ہضم نہیں کر سکتے۔ کلام کے تحت دوسروں کو معاف کرو، کیسے معاف کرے بھائی؟ نفرت ہے۔ اب جسم میں رہ کے آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے، جسم میں رہ کے آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ جسم میں رہ کر وہ شخص جو آپ کے خلاف بولتا ہے سر گلے نہیں لگا سکتے آپ اسے۔ جسم میں وہ فیملی جو آپ کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے آپ اس کے گھر میں نہیں جا سکتے، نہیں دل کرے گا جسم میں جانے کو آپ کو۔ پر جب آپ روح میں چلیں گے تو آپ ساری باتیں معاف کر کے فروتنی اور راضی کے اندر مسیح کا رویہ پیش کریں۔ جسم میں ہم دوست کے کام نہیں کر سکتے، جسم میں ہم سخت بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اس میں پھر اسی کہیں گے نہیں بھا جی پھر اسی بھی ایکسٹرا ڈبل ہے پھر بڑے گرتے ہو۔ آج کل تو ویسے بھی سمجھ لو کہ آج کل تو ویسے بڑا رواج چلے ہے۔ انڈرسٹینڈ کیجیے بات، جسم میں یاد رکھیے خدا ان کو برکت دیتا ہے جو اپنے جذبات کو کلام کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ بولے خدا ان کی زندگی میں موت سے کرتا ہے جو اپنے جذبات کو کس کی خاطر؟ کلام کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ بائبل مقدس میں دیکھیں نا، ایک بندہ جذباتی ہو کے چلا گیا، کلوزنگ کی طرف آ رہا وہ کڑوئی نہ جذباتی ہو کے توڑ گیا ہے، مان لے آیا پر جذبات ہوتے نہیں کہ، اور جس بندے کے اندر جذبات کام کرتے ہیں نا، یاد رکھیے وہ کبھی ایمان پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ جو بندہ جذباتی ہے وہ کبھی اپنے ایمان پر قائم نہیں۔ وہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ بیج بویا اور جو پتھریلی زمین میں گرا کیا ہو گیا؟ جلد اگایا پر تپش برداشت نہ کر سکا، کیونکہ اس کے اندر جڑ نہیں تھی۔ چلا گیا ذہن بنا کے میں جاؤں گا، کلام سنا، وہ بچی نے کیا تو جائیں گے، نبی ہے اور کیا کرے گا تجھے؟ پائی وردی جنرل پورا پروٹوکول لیا، آرمی کا جنرل تھا، پورا پروٹوکول، راتھ جناب گفٹ ہے اور پورے راتھ سامان سے بڑے ہوئے ہیں کہ جا کے آج خاتم نے گفٹ دینا۔ ایمان کے ساتھ تھا وہ گیا تھا نا، لیکن مسئلہ کہاں پہ آ گیا؟ جذبات میں۔ مسئلہ کہاں آ گیا؟ کئی دفعہ ایمان ہمارا بڑا ہوتا ہے پر ہمارے ایمان اس لیے ہماری زندگی میں برکت کا باعث نہیں ہوتا کیونکہ جذبات اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جذبات اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب ذہن بنا کے چلا گیا، جذبات کے اندر تھا میں جاؤں گا، نبی باہر نکلے گا، وہ ہاتھ ہاتھ پھیرے گا اور کیا کرے گا مجھے؟ کہ ہن کیا نبی نے باہر سے پیغام بھیج دیا، جا اسے کیا کیا کر لے، ساتھ دھوتے مار دے۔ جذبات میں آ گیا کتنا دا پادری ہے آکڑ ویسے دی ہیں خادمہ کا رہتا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ او بھائی چھوڑے خادم کو، کلام پہ فوکس کریں، آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، آپ اس بات کو چھوڑو۔ یسوع نے بھی انہوں نے کہا سی اے جو فقیر فریسی کہتے ہیں چلو مان لو، جو کر دے نہ پر جو کہتے ہیں وہ تو کرو، ہم نے جو کرنا ہے وہ کرے، خدا ہر کسی کا حساب لے گا۔ اب جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جذبات ہے نا، تو جذبات سے بندہ ڈسہارٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہنے نے رویہ دلا، تو آپ جذبات کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ کے گلے خادموں کے ساتھ ہوں گے، وہ جذبات ہے نا پھر وہ پورے نہیں ہوئے تو شکایت بن گئی۔ کسی بندے نے انہوں نے جذبات کو قبول کیتا، میں کہا کوئی اور بھی کام کہتا تو چھڑ جا اس کام تین ملے نہیں، وہ تین کیا ہوگا تو کیا ہوا؟ جب اس نے فرما بیداری کی تو کیا ہو گیا؟ آمین۔ بائبل مقدس میں ایک واقعہ جلدی سے، پھر میں یہ بڑا خاص واقعہ بہت سی باتیں ہیں اور جذبات میں جواب دینے کی بجائے روح میں جواب دیجیے۔ آمین۔ اس میں جذبات میں، احساسات میں نہیں۔ کتاب مقدس کو بہت سی چیزیں ہیں لیکن اور 29
2829 आयत है। ठीक है, जल्दी से जिसको मिल गया क्या मरकस 7वां बाब 2829 आयत, ये पूरा वाकया हमारे में पता है क्या कुछ इसके अंदर है, लेकिन 2829 आयत को जरा पढ़िएगा। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तलवे लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। क्या करते हैं कुत्ते भी? मेज मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, हाँ, कि इस कलाम की इस कलाम की खातिर किसी खातर कलाम की खातर जा, ये जरा लफ्ज पकड़े, किसकी खातर जा? इस कलाम की खातर जा, किसकी खातर जा? बाइबल मुकद्दस में एक औरत नजर आती है ना, तो वो बैकग्राउंड ठीक था। एली, मैं जब कुछ साल पहले सोचता था इन्होंने गल कहने लौट कर दी सी कि तो कब तक नशे में नहीं रहे, लेकिन मैंने एक दिन इसका बैकग्राउंड सारा चेक किया तो ये रूटीन था, क्योंकि वहाँ पर लोग क्या करते थे, क्योंकि कई दफ़ा लोग सवाल करते हैं ना वो हैकल में मैं वाला, तो मैं किस दिन प्रीच कर लाने दे, ठीक है, पूरा पूरी डिटेल दे दूँगा इसके ऊपर बैकग्राउंड क्या था, तो क्या चक्कर था सारा, इसके पीछे आप पस मंजर समझेंगे तो और अच्छे तरीके से आप जान सकेंगे। लेकिन अब क्या, क्योंकि बहुत से जो लोग थे वो, क्योंकि मैं जो है वो अंगूरों का रस जो था वो एक तो मजबूरी फ्रीजे का हिस्सा भी था, तो जिसको आज बहुत से लोगों ने गलत समझ लिया, और लोग यही समझते हैं कि शायद, मुझे कई दफ़ा लोगों ने पूछा, अभी भी हमारा ट्रिप है तो उसमें हमने गैर कौम के लोगों से मिलना है, तो सवाल करते हैं, अच्छा सर ये बताएं कि जिस दिन आपकी वो रोटी तोड़ते हैं तो उसमें शराब होती है? सवाल पूछते हैं, यानी दूर देश के लोग हमसे पूछते हैं, वो आप जाए ना बाहर इलाकों के अंदर, तो जो यहाँ पे पंजाब के लोग हैं वो तो चर्च हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे चर्च दूर दूर तक नहीं है, तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो हम उनको बताते हैं कलाम में से कि ऐसा नहीं है, इसका मकसद क्या था। तो एली कहा है उसे क्या कब तक तू, तो मैं के, अब उसने जवाब कैसे दिया, क्या कहने लगी, मैं तो अपनी फिक्रों के कम में जुम में थी। नबी ने उससे क्या कहा, काहिन ने उससे क्या कहा, क्या जो भी तेरे दिल की मुराद है, अब जिस बात में वो आ जाती तो उसका क्या रिएक्शन होना था, कहना नजर नहीं आता। चर्च में लोग जिस बात में आ जाते हैं उसको थोड़ा हलाए ना, इबादत वाले दिन भाई थोड़ा आगे हो जा, वो पहला इंतजामिया कुट के बैठे की करेगा। तो मुझे ये बताएं, ये रवैया बरकत देगा है? आप अपने घर के अंदर है तो आप अपने बच्चों का इंतजाम करते हैं कि नहीं करते? देखो बच्चा को तुम घूरते बैठे तो की कहने पुत्र तो इंतजाम के खिलाफ है, तो जब आप खुदा के घर में आते हैं ये भी एक इंतजाम है, आपको कई दफ़ा आगे भी करना पड़ता है, कई दफ़ा आपको, तो ये आप इंतजाम के ताबे हो। आप गुस्सा करने की बजाय कि हमारे बच्चे को कह दिया, तो भाई आज हम कहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, आप जिस बात के साथ ना देखें आप कलाम में से उनकी तरबियत होने दें। और जब आप जो है वो अपने बच्चे, माँ बाप कहीं और है और बच्चे चर्च के अंदर आपने वो पंजाबी के अंदर मक्का पाना आते हैं, तो फिर गुस्सा ना करें, आप अपनी वीकनेस को समझे कि भाई आप जो है वो बच्चे तो आपने भेज दिया, आप किधर है, तो आप अपनी वीकनेस को गुस्सा करने के अपनी वीकनेस पर गौर करें, अपनी कमजोरी पर गौर करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन बातें से आपको बड़ी लगती हैं उन बातों पर खुद आप अमल करें। क्या करें? जो बातें आपको